بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میں کچھ معافیاں مانگنے پر شروع کروں گا۔ پہلے تو آپ حضرات سے معافی کہ یہ مبارک لیلۃ القدر کی راتیں ہیں، اور اہم بات تو یہ ہے کہ ہم اللہ پاک سے رجوع کریں، اپنے انفرادی وقت میں اللہ پاک سے مانگیں، اور مجھ جیسے کو آپ کے سامنے کھڑا کر دیا ہے آپ کے وقت ضائع کرنے کے لیے، تو اس پر میں معافی چاہتا ہوں۔ دوسری بات جس پر میں آپ سے معافی چاہتا ہوں کہ جن لوگوں اس ممبر کے لائق تھے ان کی جگہ مجھ جیسے کو کھڑا ہونا پڑا۔ 4 سال سے 3.5 سال سے مفتی فیاض صاحب بھی جانتے ہیں، میری نہ ابھی نہ پہلے کوئی تمنا تھی کہ آپ حضرات کے سامنے کوئی اسٹیج پر بیٹھوں، باتیں کروں، اور جو لائق تھے اس مرتبے اس مقام کے، حضرت مولانا الاستاذ عمر جی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا قاری اسماعیل صاحب سمنی والا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا علی نانجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں کی جگہ مجھے کھڑا کیا جا رہا ہے، اور میں اسی لیے آپ حضرات سے معافی مانگتا ہوں، چونکہ میں ان بڑوں کی پیروی نہیں کر سکتا، نہ ان کے قربانیوں نہ ان کی محنتوں کو میں آپ کے سامنے ظاہر کر سکتا ہوں۔ اور آخری بات جس سے میں آپ کو معافی چاہتا ہوں، اور زیادہ وقت نہیں لوں گا انشاءاللہ، 30 منٹ 40 منٹ، ماشاءاللہ مفتی صاحب کی تو چندے کی رسٹ دہرانے میں بھی 10 منٹ صرف ہو گئے ہیں، اور یہ بھی ایک محنت ہے، اللہ پاک قبول کرے۔ میں ایک تو ہوں باہر والا آدمی، دوسرا نسلاً میں اسکاٹش ہوں، اور تیسری بات یہ ہے کہ میرا ذرا اپ فرنٹ مزاج ہے۔ مجھے یہ نہیں معلوم کہ کس کلام سے اللہ پاک مجھ سے راضی ہو جائیں گے۔ کچھ آپ سے درد کی باتیں عرض کرنی تھی، اور یہ صرف نہ اپنا ذاتی درد ہے، یہ امت کا درد ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب بھی میں کسی کو تنبیہ کروں، جب بھی کسی موقع پر مجھے کسی کو بولنا پڑے کہ بھائی یہ مسئلہ ہے، اس وقت میں عین یاد رکھتا ہوں کہ یہ آدمی مجھ سے لاکھوں مرتبہ بہتر ہے۔ تو میری یہ باتیں آپ کے سامنے آج عرض کرنا اس پر کوئی دلالت نہیں کرتی کہ کیا اسمر آپ سے افضل ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ حضرت شیخ مولانا محمد زکریا کھاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات مجھے یاد آئی کہ جب ان کو کوئی انٹروڈکشن دیتا، جس طرح مفتی صاحب نے کوشش کی، تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ فرماتے کہ بھائی آپ نے بخاری کی حدیث نہیں پڑھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لیؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، کہ اللہ پاک اگر اس دین کی مدد کرنا چاہیں تو کسی فاجر شخص، کسی فاسق گنہگار سے بھی لے سکتے ہیں۔ اللہ پاک کو نہ آپ کی ضرورت ہے نہ میری ضرورت ہے، اور بات یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ آج کل ایک مسئلہ ہے، بہت نازک ہے، کہ بہت کم لوگ اصلاح کو قبول کرتے ہیں۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہیں۔ حضرت شیخ کی وہی کتاب ام الامراض کیا لکھا ہے کہ اسمر میں جو تکبر ہے، اسمر میں جو کبر ہے، وہی بات اس کو حق قبول نہیں کرنے دیتی۔ اور بات آگے چلانے سے پہلے ایک اور قصہ یاد آیا۔ چند سال پہلے میں اپنے اساتذہ کرام دارالعلوم بری، دارالعلوم بلیک بن، ہم حضرت مفتی تقی صاحب مددلہ علینا کے ساتھ یہاں قریب میں جمع تھے، تو حضرت نے ایک بہت اچھا قصہ فرمایا جو اس
پوائنٹ کو آپ کے دل میں انشاءاللہ بٹھا دے گا. ایک زمانے میں آپ جانتے ہیں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ محمد زکریا کے والد صاحب حضرت مولانا یحییٰ کھاندلوی کھاندلہ کے رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنے استاد اپنے مربی حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک خبر سناتے تھے، میگزین، ایک مجلہ. لیکن چونکہ اس وقت کچھ فتنہ اٹھا ہوا تھا، بریلویت کی فتنہ اٹھا ہوا تھا، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی کے خلاف بہت سخت الفاظ لکھے جا رہے تھے، بہت سخت الفاظ. تو ان کے شاگرد نے حضرت مولانا یحییٰ نے یہ پڑھتے گئے. جس طرح اختلاف بڑھتا گیا اتنی ہی باتیں اس کے اندر سخت ہوتی رہی. تو ایک دن حضرت مولانا یحییٰ صاحب نے وہ پڑھنا چھوڑ ہی دیا. تو ان کے استاد حضرت گنگوہی نے پوچھا کہ بھائی تو وہ پڑھتا تھا ہمارے خلاف، تو نے کیوں پڑھنا چھوڑ دیا؟ حضرت نے فرمایا، مولانا یحییٰ صاحب شاگرد نے، کہ استاد جی اس کے اندر تو اتنے کڑوی باتیں ہیں اور اس کے اندر جھوٹ بھرا ہوا ہے، گالی گلوچ ہے، تو میں کیوں آپ کو پڑھ کے سناؤں، میرے سے پڑھا نہیں جاتا. حضرت گنگوہی کے جواب کو کان کھل کے سن لو. حضرت گنگوہی نے فرمایا کہ بھائی آپ کی بات بالکل صحیح ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اگر اس خبر میں 100 باتیں ہوں اور 99 جھوٹ ہوں، 99 جھوٹ ہو لیکن ایک سچ ہو، رشید احمد اس ایک سچ سے اپنے آپ کو اصلاح، اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتا ہے. میں 99 جھوٹ سن لوں گا اپنے بارے میں، لیکن اس برکت، اس ایک چیز جو میرے میں ہے، میں انشاءاللہ اپنی زندگی سدھار سکتا ہوں. اور ہمارا مزاج، کسی نے اسمر کو بولا الٹ 99 اس نے سچ بولے بھی، تجھ میں یہ ہے، تجھ میں یہ ہے، تجھ میں یہ ہے، ہم اس کو نہیں مانیں گے. ایک ہی چیز اس نے ذرا غلط بول دی، ہم اس کے پیچھے گنا کہ وائی ڈڈ یو سے دیٹ اباؤٹ می، تو نے میرے بارے میں یہ کیوں بولا. یہ ہمارا مزاج. تو آگے چونکہ وقت جا رہا ہے، مجھے وقت کا بھی قدر کرنا ہے جس طرح میں نے عرض کیا. تو بات آج رہتی ہے مسجد اور مساجد کی، جو آج کل ہمارے مسئلے ہیں، جو ہم سنتے رہتے ہیں، جو آپ لوگ یقیناً، چونکہ میں نے اپنے بڑوں سے درخواست کی تھی، آپ میرے بڑے ہیں، آپ میرے والد صاحب کی جگہ ہے، اور یقیناً آپ کو اس مسجد کے بارے میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا بہتر آپ جانتے ہیں. لیکن چونکہ آپس میں باتیں چلتی رہتی ہیں، اصل میں ایک چیز ہمیں سمجھنی چاہیے، اور یہاں بڑے بڑے آپ کے پاس علماء ہیں، اگر اسمر کی بات پر کوئی اشکال ہو تو پوچھ لینا. حضرت مولانا شیخ الحدیث عباس صاحب بخاری شریف کے استاد، آپ کے ہاں نماز پڑھتے ہیں. حضرت مولانا امتیاز صاحب ترمذی شریف کی کتاب پڑھاتے ہیں، ان سے پڑھ لینا. اور بہت سے ادر علماء، مولانا عمران حاجی جو خدمت کرتے ہیں، ان سے پوچھئے کہ حدیث شریف میں مسجد کا مقام، مسجد کی رول کیا تھا، تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ مسجد کی اہمیت، مسجد کے فضائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں متعدد تھے، بے شمار تھے. صرف ذکر اللہ کی جگہ نہیں تھی، صرف نماز کی جگہ نہیں تھی. الحمدللہ ہمارے ہاں یہ چیزیں ہوتی ہیں، الحمدللہ. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ایک مدرسہ بھی تھا، ایک دارالعلوم بھی تھا، ایک سیاست گاہ بھی تھا، ایک فوجی کی ہیڈ کوارٹر بھی تھا، ایک مستشفیٰ بھی تھا، یعنی ایک ہسپتال بھی بنا. اس کو قیدیوں کو بھی وہاں ایک سجن، ایک پریزن بھی بنایا گیا. وہاں لوگوں کے مابین صلح کرائی جاتی تھی، وہاں پنچایت ہوتی تھی، وہاں عدالت قائم ہوتی تھی. وہاں پورے کمیونٹی کے لیے، پورے اہل مدینہ کے لیے، چاہے وہ بڑا ہو، چاہے وہ چھوٹا ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، یہ ایک راحت اور ایک ہدایت کا مرکز تھا. یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ پڑھیں گے، ان علماء سے پوچھیں گے. میں نے جس طرح بتایا ہمیں تو کچھ آتا نہیں ہے، بڑوں سے جو 2-3 باتیں سنی ہے نقل کر رہا ہوں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہے مدینہ سے جب پہلے پہنچے قباء میں، جب مدینہ شریف میں پہنچے، تو فرسٹ پرائیورٹیز میں کیا تھا؟ مسجد. تو اب چونکہ یہ تصور اب آ گیا ہے، ہم آگے چلتے ہیں. میں آپ سے بس ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری یہ کتنی چیزیں ہو رہی ہیں. اس کا جواب نہیں چاہیے. میں نے جس طرح عرض کیا جو چیزیں ہو رہی ہیں اس پر ہم شکر کرتے ہیں، اور چونکہ یہاں فنڈ ریزنگ کا معاملہ چاہیے، یہاں ذرا ٹاپک بھی تھوڑا فٹ ہوتا ہے کہ ہمیں آئندہ جا کے ان میں سے کچھ چیزیں انشاءاللہ کرنی ہیں، اور شاید اس کی وجہ سے ہمیں کچھ زیادہ جگہ بھی چاہیے ہو. لیکن میں آگے چلتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہونی چاہیے نہیں ہو رہی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ایک تو یہ ہے، جس طرح میں نے آج لکھا بھی تھا، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب لکھتے ہیں کہ سوسائٹی، مجمع، معاشرہ کیوں نہیں بدل رہا؟ آپ بولٹن کی مساجد گنے، ہزاروں بیان، لوگ نہیں بدل رہے. ایک وجہ حضرت نے بتائی کہ مسئلہ یہی ہے کہ اسمر جب بولتا ہے یا جب اسمر سنتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ یار کسی اور کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، میرے بارے میں بات نہیں کی جا رہی. چاہے آپ ایک مصلی ہے، ایک بات واضح کر کے کان کھول کے سن لو، واللہ آپ کی قدر ہے، آپ کی اہمیت ہے. چاہے آپ نیچے دکان چلاتے ہیں، آپ کی اہمیت ہے. آپ تھوڑا بہت ٹی وی کو ٹھیک کر لیتے ہو، آپ کی قیمت ہے. آپ نے مسجد کا کووڈ کا رسک اسیسمنٹ کیا، واللہ آپ کی قیمت ہے. آپ وہ معتکفین حضرات ہیں، میں آپ کو جانتا بھی نہیں ہوں، لیکن میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آپ کی واللہ قیمت ہے. آپ کی میٹی میں بیٹھے ہو، آپ مؤذن ہو، آپ امام صاحب ہو، ہر فرد کی یہاں قیمت ہونی چاہیے، اور ہر فرد کی ہمیں یہاں ضرورت ہے. ایک قصہ یاد آ گیا اذان اور مؤذن کی. میں نے مسجد الفلاح میں بھی ذکر کیا، وہاں انگریزی میں، یہاں میں اردو میں دوہرا لیتا ہوں. ہمارے ہاں شیخ، ہمارے استاد مفتی شبیر صاحب مدد اللہ علینا، ایک بہت اچھا قصہ انہوں نے سنایا تھا ہمیں حج کے موقع پر، یہی پچھلے سال 2 سال پہلے، کہ امام الحرم مدینہ منورہ شیخ حذیفی سے کسی نے سوال کیا کہ کون زیادہ افضل ہے، مؤذن یا امام؟ یہاں اذان عنایت بھائی آپ نے اذان دی تھی، Who gave the azan today before Isha? آپ کا نام ہے محبوب بھائی. تو میں آپ کے ذرا کانٹیکس میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ محبوب بھائی افضل ہیں یا حضرت مفتی فیاض صاحب افضل ہیں؟ اب علماء نے تو فضائل مؤذن کی بھی بہت بڑی کتابیں لکھی ہیں، اور امام صاحب کی بھی فضائل بہت لکھے ہیں، لیکن شیخ حذیفی کا جواب آپ سنیے. انہوں نے یہ نہیں کہا، کون نے یہ کہا، اخلصہم، کہ جس کے اندر زیادہ اخلاص ہو وہی زیادہ افضل ہے. اللہ اکبر. تو چاہے آپ مؤذن ہو، چاہے آپ محبوب آئے ہو، چاہے آپ مفتی فیاض ہو. تو خیر بات یہی میں آپ کہنا چاہتا تھا کہ ہمیں ہر ایک دوسری کی ضرورت ہے. اور آگے ہم چلتے ہیں. اب ٹائم جا رہا ہے، میں بھی دیکھ رہا ہوں. دیکھو سیدھی سی بات ہے، نہ میں کمیٹی میں ہوں، نہ میں تھا، نہ میں ہونا چاہتا ہوں. ایک مؤدبانہ درخواست آئی تھی، میں ایک دین کی خدمت اپنی آخرت کے لیے کر رہا ہوں، اور رشید بھائی جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ شاید پچھلے 4 سال میں 4 یا 5 باتیں بھی نہیں ہوئی ہوں گے، اور میں آپ کو یقین کرتا ہوں اس کے آدھی میں بھی میں بھی ان کے ساتھ لڑ رہا تھا کہ بھائی مسجد میں یہ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم دین کے لیے لڑتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے ذات کے لیے نہیں لڑے، کبھی اپنے ذات کے لیے ناراض نہیں ہوئے. ایک پروٹوکول ہوتا ہے مسجد چلانے میں، یقیناً ڈس ایگریمنٹس ہوتے ہیں، آراء مختلف ہوتے ہیں،
لیکن اس کا ایک ادب ہوتا ہے. اب میں بولٹن میں آیا, اپنے بارے میں کچھ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا, بس وہ ایک تھوڑا بہت آپ کے سامنے یہ عرض کرنا ہو کہ اللہ پاک کا فضل ہے کہ جس مقصد کے لیے میں آیا تھا اللہ پاک نے اس کو پورا کیا. ہمارے پڑوسی مولانا رشید صاحب, حضرت شیخ الحدیث مولانا عباس صاحب کے بیٹے, اللہ اکبر, اگر اللہ پاک کسی کو پڑوسی دے نا تو اس طرح کا پڑوسی دے. اللہ پاک ان کو حفاظت کرے. کس طرح آپ بچوں کے لاک ڈاؤن ہو نہیں ہو, کس طرح حفظ کی قدر کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے شاگرد حافظ بن جائے, ہالیڈے ہو یا نہ ہو یہ میری ذمہ داری ہے. دوسری طرف ہمارے ہاں بازو میں اسماعیل بھائی ٹیلر فارماسسٹ, صبح کے 3 بجے میں ان کو میسج کرتا کہ بھائی اس طالب علم کے لیے مجھے دوائی چاہیے, آپ فارماسسٹ ہیں, اور تو وہ کبھی کبھی اللہ پاک کے لیے لے کر آتے ہیں. اللہ اکبر, اس طرح کے پڑوسی ہو. اسی وجہ سے ہم 4 سال کے لیے ادھر کرائے میں رہ رہے ہیں, اور واللہ ان لوگوں نے میرا دل جیت لیا ہے, جس طرح آپ مجھ سے بعض لوگ ہیں. لیکن مسجد میں بہت کم ہے, شاید بالکل کوئی آدمی نہیں ہے جس نے پوچھا ہو کہ اسمر تیرا حال ٹھیک ہے, تو کہاں سے آیا, تیری ماں زندہ ہے, تیرا باپ زندہ ہے. میں آپ سے اشکال نہیں کر رہا, کہ شکوہ نہیں کر رہا, چونکہ یقین کرے کہ اسمر اکرم کے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ اگر آپ مجھے جوتی مار کے اس مسجد سے نکال دیں تو آپ نے کم کیا. میرا شکوہ نہیں ہے, میرا شکوہ آپ حضرات سے یہ ہے کہ جو نوجوان, جو بڑے مسجد میں ان 3 سال میں آئے, جن کی میری طرح غلطی نہیں تھے, ان کی ایمان کی فکر کس نے کی؟ ان کو کس نے پوچھا کہ آپ کا حال کس طرح ہے؟ ان کو کس نے پوچھا کہ آپ نے کھانا کھایا ہے؟ میں آپ سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں تاکہ ہم سب اپنے آپ کو یہ پوچھیں. بھائی دین صرف نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ نہیں ہے بھائی. دین کے آگے بھی یہ بھی ایک چیز ہے جس کے پیچھے ہمیں جانا ہے. اب تھوڑا بہت میں آپ کے مسائل آپ کے سامنے کھول لوں. میرے فون پہ میسیجز آپ دیکھ سکتے ہیں. ہمارے دارالافتاء کی ای میل آپ کے بولٹن کے ایڈریس لکھ کر بولتا ہے کہ بھائی آپ کے ہر دوسرے گھر میں مسائل ہیں, پریشانیاں ہیں. کوئی والدین پریشان ہے, کوئی بچے پریشان ہیں, کوئی بڑا چھوٹے سے پریشان ہے, کسی کا میراث کا ڈسپیوٹ ہے, کوئی صحت میں مبتلا ہے, بیماری میں, کوئی مالی پریشانی ہے, کسی نوجوان کو اسلام کے شکوک ہے کہ یار what is this deen that we are practicing, what is this کہ you're up and down like robots. تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کتنے لوگوں اس مسجد میں آئے ہیں اور ہم نے ان شکوک کو پکڑا اور ان کو حل کرنے کی کوشش کی. حضرت میں زیادہ بات آگے نہیں بڑھانا چاہتا. آپ دیکھ سکتے ہیں مکتب کے علاوہ آپ دیکھیں مساجد میں کتنے نوجوان ہیں, اور میں تھوڑے بہت 10-15 سال کی بات نہیں کرتا. I'm talking about a full generation missing. ایک پورا طبقہ مسجد سے غائب. آپ کے یہاں جس جگہ میں ہمارے ماشاءاللہ ڈاکٹر محمود صاحب کرکٹ کھیلتے تھے, وہاں ٹیسکو بنا ہوا تھا, میں نے سنا ہے وہاں آپ کے ہی ڈور سٹیپ پر ڈرگز بیچے جا رہے ہیں اور کسی کو کوئی پرواہ نہیں. وہاں بچے گھوم رہے ہیں, نہ ان کو نو پرپز ان لائف, بس کمپیوٹرز میں لگے ہوئے ہیں, پورے دن اسمارٹ فون میں ہیں, کسی کو کوئی پرواہ نہیں. کہاں گئی وہ طیبہ مسجد جو مجھے بتایا گیا تھا کہ کسی زمانے میں حافظ پٹیل رحمت اللہ علیہ دنیا میں کہتے تھے کہ اگر دین کا کام دیکھنا ہے طیبہ مسجد کو دیکھو. کہاں گئی وہ طیبہ مسجد جہاں دارالعلوم بری کی بنیادیں رکھی گئی تھی اس علاقے میں؟ کہاں گئے وہ لوگ؟ مجھے تو نہیں نظر آتے. اگر ہیں تو چھپے ہوئے, پلیز مجھے اپنا چہرہ دکھا دو. آگے بات چلاتے ہیں. دیکھو بھائی, بزرگوں, اکابرین, قرآن حدیث سلف کو دیکھنا چاہیے. اب کیسے کیسے لوگ گزرے ہیں, صفوان ابن سلیم رحمت اللہ علیہ کی طرح عبادت کرنے والے, اور ایسے شخص کے یعنی وہ ایسے شخص ہے کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کی دعا کی کیا درخواست کرنا, ان کا نام لیتے ہی بارش آ جاتی تھی. اللہ اکبر.
اور صفوان ابن سلیم کا اتنا ربط مسجد کے ساتھ، اتنا ربط آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا تعلق تھا کہ جیسے ہی وہ نیت کرتے تھے کہ مجھے نکلنا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے، فرماتے تھے اخاف اللہ اعود الیہ، کہ میں رو رہا ہوں اس ڈر سے کہ شاید مجھے مسجد میں واپس آنے کا موقع کبھی نہ ملے۔ یہ ہمارے بڑے تھے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ ایک دن انہوں نے دکھ ظاہر کیا، تکبیر اولا فوت ہوگی، فرمایا کہ 22 سال بعد 22 ایئرز رشید احمد کی تکبیر اولا فوت ہوئی۔ اتنی محبت تھی نماز جماعت، نماز مسجد کے ساتھ۔ سعید ابن المسیب تابعی بہت مشہور، کیا فرماتے ہیں؟ ما فاتتنی الصلاۃ فی جماعت منذ 40 سنہ، کہ میری نماز جماعت نہیں فوت ہوئی 40 سال ہو چکے ہیں۔ وما اذن المؤذن منذ 30 سنہ الا وانا فی المسجد، اور مؤذن نے میری مسجد کی اذان نہیں دی الا یہ کہ میں پہلی ہی مسجد میں موجود تھا۔ اسمر کی طرح نہیں، ریڈیو اسپیکر آن ہوتا ہے پھر بھاگ آتا ہے۔ حضرت یہ بڑوں کی ہم کہانیاں بہت آگے چلا سکتے ہیں، لیکن مجھے بات ذرا نمٹانا ہے۔ امید ہے کہ آپ حضرات میرا درد سن لیں گے۔ اور ایک آخری بات، جن حضرات کو بس میری طرح اپنی نماز، اپنی فکر لگی ہوئی ہے اور دوسرے لوگوں کے مسائل سے کوئی وابستگی نہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ، میں اس ذات کی قسم کھاتا ہوں جس کے میری جان جس کے ہاتھ میں قبضے ہے، لتأمرن بالمعروف وَلَتَنْهُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْهُ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ، کہ یہ جو ہمارا معاملہ ہے کہ اچھائی کا حکم کرو، لوگوں کی فکر کرو، یہ کیا کہتے ہیں، لوگوں کی برائیوں سے روکو، کہ اگر آپ نے اس سے اعراض کیا، آپ اس سے دور رہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ پر ایسی تکلیف بھیجیں گے کہ آپ اللہ پاک سے دعا کرتے رہیں گے لیکن آپ کی دعا نہیں قبول ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں بچائے۔ آپ نے یہ سنا ہوگا حسن بصری کا قول، واللہ، اللہ پاک کی قسم، کہ میں کسی ایک مسلمان کی حاجت پوری کر لوں، احب الی من ان اصلی 1000 رکعہ، یہ 1000 رکعت نماز سے زیادہ مجھے محبوب ہے میں کسی کا ایک مسئلہ حل کر لوں، کسی کی میں مدد کر لوں۔ اور ہم لگے ہیں۔ اصل میں یہ جو بڑوں چھوٹوں کا تعلق ہے یہ بہت اہم ہے۔ ہمارے استاذ محترم حضرت مفتی شبیر صاحب ایک قصہ سناتے تھے کہ پرانے زمانے میں آپ کی یہیں طیبہ مسجد میں حافظ علی انٹو والا، اللہ پاک ان کو لمبی عمر دے بالصحہ والعافیہ، ان کی خاندان کے کوئی شخص تھے جنہوں نے اذان دی، اور اسی اذان کی برکت کی وجہ سے حضرت استاد کو بھی ایک شوق ہوا ہے۔ تو میں مؤذنین حضرات کو پوچھتا ہوں کہ یہ جو اللہ پاک نے ہمیں موقع دیا، علم دیا، ہم نے آگے والوں کو کہاں پہنچایا ہے؟ کہاں گئے وہ بچے؟ قاری صدیق رحمت اللہ علیہ باندوی، یہاں آپ ہندوستان سے لوگ گئے، ہتھوڑا باندھا جگہ آپ جانتے ہوں گے، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے بچپن میں ہمارے آپس میں اذان دینے کا اتنا شوق تھا کہ ہم مسجد کھلنے سے پہلے ہی جاتے تھے، اور جب ہماری آپس میں تنازع اتنی بڑھ گئی، کمپٹیشن اتنی بڑھ گئی، ہمارے میں سے ایک ساتھی نے وقت سے پہلے ہی اذان دے دی۔ اب اس مسجد میں پوچھ رہا ہوں کہ کہاں گئے وہ بچے؟ مجھے بھی اذان کا شوق ہو، مجھے بھی قرآن کا شوق ہو، مجھے بھی نماز پڑھانے کا شوق ہو۔ میں طیبہ والوں سے پوچھ رہا ہوں، اپنے آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ اور بس آخری بات، اب ٹائم از گوئنگ اوکے، میں بس آپ کو ایک آدمی کا قصہ سنانا چاہتا ہوں جہاں یہ سب باتیں انشاءاللہ زندن آ جائیں گی، چونکہ یہاں سب جو میرے بڑے ہیں، آپ بھی میرے محبوب ہیں، آپس میں ہم حبیب ہیں۔
حبیب عربی میں یعنی جسے پیار کیا جاتا ہے، جسے پیار کیا جاتا ہے. تو ایک اور حبیب ہے، حبیب ابن محمد، ایک بزرگ گزرے ہیں تابعی کے زمانے میں. اس آدمی کا تصور آپ کریں، چونکہ اس رات میں کام آئے گا آپ کو، کہ حبیب ابن محمد کی پڑوسی، ان کے نیبر شریف نام ہے ان کا اسماعیل. اور میں اپنی بات نہیں کر رہا، آپ سوچ رہے ہوں کہ اسماعیل ٹیلر کی بات کی ہے، یہ پرانی بات ہے. ان کے پڑوسی کہتے ہیں کہ یار میں جب بھی گھر جاتا تھا صبح کے وقت، جب میں رات کو لوٹتا تھا تو حبیب کی رونے کی آواز آتی تھی، اور جب میں صبح نکلتا تھا پھر اس کی رونے کی آواز آ رہی ہے، 1 دن 2 دن مسلسل. تو میں نے ایک دن کوشش کی کہ یار اس کی بیوی کو میں پوچھ لوں کہ مسئلہ کیا ہے. تو اس کی بھی سنو، اس کی اس شخص کا کیا مرتبہ تھا کہ اس کی بیوی نے فرمایا کہ میں اللہ پاک کی قسم کھاتی ہوں کہ حبیب کو یہ اتنا اللہ پاک کا ڈر ہے کہ جب وہ رات کو سوتا ہے تو اس کو نہیں معلوم، اس کو یہ ڈر ہے کہ صبح وہ زندہ نہیں رہے گا، اور جب وہ صبح اٹھتا ہے اس ڈر کے کہ وہ شام تک زندہ نہیں رہے گا، اسی خوف میں رہتا ہے، اسی خوف میں اس کے آنسو جاری ہوتے ہیں. اور وہ شخص سوال ہے کہ اس مقام تک کس طرح پہنچا کہ اللہ پاک کا اتنا ڈر، کس طرح پہنچا کہ لوگ دور دور سے اس سے آ کے دعائیں کراتے تھے. اس کی بھی ایک کہانی ہے جو ہم اور آپ کو بہت فائدہ دے گی. یہ شخص جو تھا نا، آپ کے زبانوں میں ملینئر بلینئر تھا. کتابوں میں لکھا ہے کانا یجالس التجار واہل الدنیا، کہ وہ بڑے بڑے بزنس مین اور دنیا داروں کے ساتھ بیٹھتا تھا. آپ کے مکیش امبانی، گوتم اڈانی، بل گیٹس، یہ اس کا حلقہ تھا. لیکن جیسے اس نے مولوی صاحب کچھ نیک صحبت اختیار کی تو اس نے اپنے پورے گویا کہ ایک مال کے مجموعہ کے اکٹھا کیا اور اس کے 4 حصے کیے. اب آگے سنیے. پہلا اس نے آپ کے زبان میں، ہم چونکہ مسجد کی 4 ملین چینل جسٹ پک دا فگرز، 4 ملین ہی لے لے تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے. 4 حصے کیے 4 ملین. اس میں سے 1 ملین سورۃ توبہ کی آیت آپ نے پڑھی ہے، مولوی حضرت مفتی صاحب نے پڑھی ہوگی آپ کے سامنے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ پاک نے مومن حضرات کو خرید لیا ہے، یہ مجازی خرید لائے ہیں ان کے جانوں اور مالوں کو اس بدلے میں کہ ان کو جنت ملے گی. اب اللہ پاک کو تو نہ میری مال کی ضرورت نہ آپ کی مال کی ضرورت ہے، ضرورت تو ہمیں ہے کہ ہم اللہ پاک کے رستے میں مال لگائیں. اور ایک بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، مفتی فیاض صاحب نے تو کل آپ سے ماشاءاللہ بہت اچھا نقشہ کھینچا کہ بھائی آپ کو زمین سے لے کر آسمان تک مصلی کی جگہ، آپ کو وہ الیکٹریسٹی اور پلستر، اس طرح انہوں نے کوئی کیلکولیشن کی ہے. ٹو بی آنسٹ میری بات میں یہ مسلح والے کی بات زیادہ، میں چونکہ ناقص العقل ہوں، لیکن میں ایک بات اس پر بڑھانا چاہتا ہوں کہ بھائی اگر اس مسجد میں آپ کو صرف ایک اینٹ خریدنے کا موقع ملے اور وہ ایک اینٹ آپ کی جنت اور جہنم میں فرق بن جائے، واللہ اس کی قیمت آسمان اور زمینوں سے زیادہ ہے. اور اس نیت سے آپ لوگ شرکت کرنا چاہیے. پھر آگے بڑھتے ہیں. حبیب نے کیا کیا؟ 1 ملین تو دے دی اللہ پاک کے رستے میں، اور یہاں بعض لوگ بھی ہیں جنہوں نے دیا ہے. پھر وہ نا 2 ملین نکالتا ہے، اللہ پاک یہ بھی آپ کے رستے میں. تو کیا فرماتا ہے؟ ہذہ شکرا لما وفقتنی لہ، کہ او اللہ میں یہ 2 ملین اس لیے دے رہا ہوں شکر کرنے کے لیے کہ آپ نے مجھے پہلے ملین دینے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ اکبر. کسی نے کبھی اس طرح کیا ہوگا؟
آپ نے قرآن پاک میں تو بہت آیت کریمہ سنی ہوئی ہے، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، سورہ فاطر، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ جگہ جگہ لکھا ہے کہ بھائی ہمارا مال اللہ پاک نے ہمیں دیا، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا مال ہے، اٹس مائی رائٹ، آئی پٹ اٹ ویئر آئی وانٹ۔ اب اس کے اوپر ایک بات بڑھا دوں، حضرت مفتی فیاض صاحب نے کل آپ کو یہ بھی کہا ہے کہ 27ویں رات تھی، امید ہے کہ شب قدر ہو، آج بھی وہ امکان ہو سکتا ہے، کل بھی وہ امکان ہو سکتا ہے۔ بھائی میں آپ کو ایک بات کہہ دوں کہ آپ کے چندے کے بدلے میں، آپ کے دعا کے بدلے میں، آپ کے اس بیان کے سننے کے بدلے میں، جس گھڑی اللہ پاک نے آپ کو معاف کر دیا وہ رات آپ کی لیلۃ القدر ہو ہی جائے گی۔ اور ایک آدمی کیا چاہتا ہے؟ اللہ پاک اس سے راضی ہو جائے۔ تو حبیب کی کہانی ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ 1 ملین بھی ہو گیا، 2 ملین بھی ہو گیا، 3 ملین اس نے بھی نکالا دن گزرتے گزرتے۔ کیا فرمایا کہ ربی، اے میرے رب، اِلَّمْ تُقْبَلْ مِنِّي الْأُولَى وَالثَّانِيَةَ فَقْبِلْ هَذِهِ، کہ اگر میرا پہلا ملین قبول نہیں ہوا تھا، مجھے یہ شک ہے، دوسرا میرا ملین بھی شک ہے، تو یا اللہ یہ 3 ملین لے لے اس بدلے میں کہ یہ میرا قبول ہو جائے۔ کیوں؟ چونکہ یہ جو حضرات تھے ان کو فکر ہوتی تھی کہ یاد شاید ہم نے کسی غلط نیت سے تو نہیں دیا ہو، شاید ہم نے دوستی کی بنیاد یا اپنے نام بڑھانے کے لیے، یا ہمارا نام طیبہ مسجد کے مائک سے نکلا گیا، ہماری عزت گزرے گی، شاید ہم نے کسی غلط نیت سے تو نہیں دیا ہوگا۔ میں منع نہیں کر رہا، جو حضرت مسجد کرتے ہیں کھلا مزاج ہے میرا، اس کی اجازت ہے، مفتی نے کہا میں اجازت دی ہے، میں آپ کی صرف آپ کی نیت کر رہا ہوں۔ بعض لوگ کرتے ہیں فار انکریجمنٹ، اس کی بھی جواز ہے، لیکن میں دل کی بات کر رہا ہوں، دل کی بات۔ چونکہ سلف میں آپ دیکھیں وہ اس طرح اپنے خوبیوں اور اپنے نیک اعمال کو چھپاتے تھے گویا کہ جس طرح اپنے گناہوں کو چھپاتے ہیں۔ بہت سے قصے آپ کے سامنے میں عرض کر سکتا ہوں، لکھے بھی میں نے ہیں۔ حضرت ہمارے شیخ، ہمارے استاد مفتی فیاض کے بھی استاد، میری بھی استاد، اور جو یہاں دارالعلوم بڑی اور دیگر مدارس سے وابستہ ہیں، حضرت مولانا یوسف مطالعہ رحمۃ اللہ علیہ، بہت اچھا قصہ انہوں نے ذکر کیا کہ بھائی، اور میں ان کو تھوڑا ترجمہ کرتا ہوں تاکہ آپ اپنے دائرے میں سمجھ جائیں کہ آپ نے طیبہ مسجد میں چندہ دیا، بہت مشکل سے اپنی جوانی کی عمر میں پیسے جوڑ کے آپ نے مسجد کا گھڑی خرید لی، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایسی چیز ہے جو ہر دن استعمال ہوگا اور آپ کو انشاءاللہ بہت اجر ملے گا۔ آپ کی عمر بڑھی، 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال کے بڈھے آپ ہو گئے۔ آپ مسجد میں آپ نے پیر رکھا، آپ کے بازو میں ایک دوست ہے، تو آپ کے دل میں خیال آیا کہ یار میں تو اس کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ گھڑی کس نے خریدی تاکہ اس کی میری تھوڑی بہت دل میں عزت ہو۔ لیٹ دس گائے نو who the major donator is۔ تو حضرت کیا فرماتے ہیں کہ بھائی جس طرح ہی وہ الفاظ زبان سے نکلے، جہاں معاملہ اللہ پاک سے لینے کا تھا دینے کا بن گیا، دینے کا بن گیا، چونکہ اب اس نیت پر، اس فخر پر، اس تکبر پر آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ اب میں نہیں جانتا کہ کون کیا دے گا، کیسے دے گا، میں بات ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ داؤد ابن ابی ہند بزرگ گزرے ہیں، 40 سال انہوں نے روزے رکھے، 40 سال، اور ان کے گھر والوں کو پتہ ہی نہیں چلا۔ کیوں؟ صبح اپنا ٹفن لے کر جاتے تھے، راستے میں کسی کو غریب دے دیتے، گھر والے سمجھتے کہ اس نے کھانا کھایا ہے، لیکن اس آدمی نے 40 سال روزے رکھے۔ ربیع ابن خثیم، ما تطوع الربیع فی مسجد الا مرۃ واحدہ، ما تطوع الربیع فی مسجد الحی الا مرۃ واحدہ، کہ وہ اپنے نفل نماز کو اتنا چھپاتے تھے،
اتنا چھپاتے تھے کہ پوری زندگی میں ان کو ایکسٹرا نفل مسجد میں پڑھتے ہوئے صرف ایک ہی موقع آیا. اللہ اکبر. حضرات اس طرح کے قصے بہت ہے. اصل میں یہ جو حضرات ہے وہ آتا ہے نا حدیث شریف میں کہ ایسے شخص ہوئیں گے 7 کیٹیگریز جن کو اللہ پاک کو کس عرش کے سایہ ملے گا قیامت کے دن. رجل تصدق اخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. اور اس میں وہ بھی شخص ہے کہتے ہیں نا کہ give charity that your right hand doesn't know what your left hand etc is spending, کہ آپ اس طرح اللہ پاک کے رستے میں خرچ کریں کہ آپ کا ایک ہاتھ نہیں جانتا, آپ کا بایاں ہاتھ نہیں جانتا کہ آپ کے دایاں ہاتھ نے کیا دیا. تو پھر لوٹتے ہیں ہمارے حبیب کی طرف کہ 1 ملین گیا, 2 ملین گیا, 3 ملین گیا, اب 4 ملین ایک ہی رہ گیا تھا. تو انہوں نے کہا یا رب یہ بھی تو لے لے. کیوں؟ ربی ان قبلت من الثانیہ فہذہ شکر اللہ, کہ یہ جو میں نے تیسری مرتبہ اس ڈر میں دیا تھا کہ آپ نے میرے سے قبول نہیں کیا, اس کا میں شکر ادا کر رہا ہوں. اللہ اکبر. تو اس شخص نے کس طرح اپنا مال اللہ پاک کے رستے میں خرچ کیا. اب ٹائم کو میں دیکھ رہا ہوں, انشاءاللہ چند ہی منٹ باقی ہیں. بہت سی باتیں رہ گئی تھی. دیکھو بھائی, میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ علماء اکرام, میں اپنی بات نہیں کر رہا, میں ان علماء اکرام کی بات کر رہا ہوں جو ان کے واقعی مستحق لائق ہے. وہ جانتے ہیں کہ علماء اکرام کی ذمہ داری کتنی بھاری ہے. فضیل ابن عیاض کا انہوں نے سنا ہوگا کہ یغفر للجاہل 70 ذنبا قبل ان یغفر للعالم ذنب واحد, کہ اسمر جاہل کے 60 گناہ معاف ہو سکتے ہیں اس سے پہلے کہ ایک عالم کے 1 گناہ معاف ہو جائے. چونکہ ان حضرات یہ جانتے ہیں, لیکن ہم اور آپ, ہمارا کیا رویہ علماء اکرام سے ہونا چاہیے؟ اب یہ تو بہت لمبی بحث ہے, لیکن میں صرف ایک چیز آپ کو کہنا چاہتا ہوں. یہ سید الدین شرازی فرماتے کہ ہم نے مشائخ سے سنا کہ جس شخص نے غرباء فقہاء علماء میں سے غریب کی مدد کی وَيُكْرِمَهُ, اور ان کا اکرام کیا, وَيُطْعِمَهُمْ وَيُطِيعَهُمْ شَيْئًا, ان کا دیکھ بھال کیا, تو یہ جو عزت ہے, یہ جو اکرام ہے, اس کے بدلے میں ان کے بچوں میں علماء پیدا ہوں گے, اور اگر ان کے بچوں میں نہیں تو کم از کم ان کے پوتے پوتیا نواسے میں ہی علماء پیدا کریں گے. یہ فضیلت ہے علماء اکرام کی خدمت کرنے میں. ابن عساکر, حافظ ابن عساکر کا بھی میں آخری مقولہ جلدی کہتا ہوں, وَمَنْ أَطْلَقَ لِسَانَهُ فِي الْعُلَمَاءِ بِالثَّلْبِ, کہ جس نے اپنی زبان کو چھوڑ دی علماء کی, یہ وہ ہمارے ہاں ہر مساجد میں کامنٹس تو چلتے رہتے ہیں, تو یہ جو عادت ہے, چونکہ علماء کرام جانتے ہیں, اور علماء کرام کے پاس بڑی بھی, آپ ان کے پاس پرائیویٹ میں بھی بات کر سکتے ہیں, لیکن باہر یہ جو زبان ہم نے چھوڑی ہوئی ہے, اس کے بدلے میں کیا فرماتے ہیں حافظ ابن عساکر, ابتلاہ اللہ قبل موتہ بموت القلب, کہ اللہ پاک اس کو اس طرح مصیبت میں ڈالیں گے کہ اس کا دل مر جائے گا. موقع آیا بیان کا, کان میں کھولا نکل گیا, کبھی کوئی چیز دل میں نہیں بیٹھ رہی, اخلاص پیدا نہیں ہو سکتا. اب میں تو لمبی تاریخ نہیں باندھ سکتا کہ پچھلوں میں یا طیبہ مسجد میں کیا ہوا, کیا نہیں ہوا, کیا ہو رہا ہے. میرا کام صرف آپ حضرات کو نصیحت دینا ہے. اور اب 2 منٹ میں از مائی کنکلوژن. خلاصہ کیا ہے؟ دیکھو بھائی, اسمر کو ذاتی طور پر آپ کا چندہ نہیں چاہیے. اگر آپ کو چندہ دینا ہے, نہ آپ اپنی عزت کے لیے دے, صرف اور صرف اللہ پاک کے لیے دیے. مجھے بعض لوگوں نے کہا کہ اسمر وائی یو ڈوئنگ دا بیان, طیبہ مسجد دے جسٹ یوزنگ یو فار چندہ. سیدھی بات میں نے کہا نا, تو میں نے ان کو کہتا ہوں کہ بھائی, اگر اسمر اکرم کو اللہ پاک کا گھر بنانے میں استعمال کیا جائے تو اتنا بڑا شرف کیا ہو سکتا ہے بھائی. کعبۃ اللہ کے اندر اگر ایک میری طرح
ایک میلا کچیلا پھٹا ہوا کپڑا ہے اور اس کو کعبۃ اللہ کی دیواروں کو صاف کرنے کا موقع ملے تو کیا یہ اس سے بڑا شرف ہو سکتا ہے اس کپڑے کے لیے؟ تو اگر اللہ پاک کے رستے میں آپ استعمال ہو الحمدللہ. میں ایک بات بس کہنا چاہتا ہوں اس بھی موضوع پر کہ اگر آپ کے آپس میں کچھ دشمنیاں ہیں، کوئی دل میں کینہ ہے، کوئی بغض ہے، you've got an issue with someone on the committee یا someone off the committee، ایک بات سن لو کہ 200 سال میں نہ وہ رہیں گے، نہ آپ کی دشمنی رہے گی، نہ اس کمرے میں یا کوئی مائکروفون میں ہماری ماؤں بہنیں کوئی نہیں رہے گا. وہ جو اینٹ میں نے بات کی تھی نا وہ رہے گی، اور وہی اینٹ قیامت کے دن آپ کے کام آئے گی. نہ آپ کے دوست، نہ آپ کے احباب، نہ آپ کے دشمن. اب آپ کے پاس تو یقیناً طیبہ کے خلاف تو بہت اشکال ہوں گے. میں آپ کو ایک بات سنا دوں، آپ کے کمیٹی ڈز دس، مسجد ڈز دس، امام صاحب ڈز دس، جو بھی ہو، میں آپ کو یہ کہ آپ کے ذہن میں جو اشکال ہے 10 ہیں، 20 ہے، اسمر کے دل و دماغ میں 30 ہیں، 40 ہیں. لیکن بھائی میں نے آپ کے سامنے جو آپ کے نوجوانوں کا حالات بیان کیا، آپ کے معاشرے کے حالات بیان کیے، بھائی یہ میرا آپ کا نہیں ہے، یہ امت کا معاملہ ہے. بھائی امت کا معاملہ ہے. غلام محی الدین بھائی آج نہیں ہے، ان کی بھی ضرورت ہے. ابراہیم بھائی کا میں نے نام نہیں لیا تبلیغ کا. میں تو اپنے چھپا رہتا ہوں، آپ جانتے ہیں اسمر، یو پرابلی نو، اسمر نماز میں آتا ہے جلدی نکل جاتا ہے. مجھے آپ لوگوں سے واللہ کچھ نہیں چاہیے، بس آپ کی دعائیں ہوں، آپ کی محبت تھوڑی ہو جائے، تعاون ہو جائے. لیکن مجھے وہ دن یاد ہے کہ غلام محی الدین ادھر نہیں ہے، میں بات کر سکتا ہوں. ایک 60 سال کا بڈھا لنگڑا چل بھی نہیں سکتا میری دروازے پر آیا. اس نے کھٹکھٹایا، اس نے کہا مفتی صاحب امت کا معاملہ ہے، میری مدد کرو، امت کا معاملہ ہے. ہماری نوجوان ایمان ان کو مسجد سے باہر نکل رہے ہیں، امت کا معاملہ ہے. تو اگر ہم بھی بڑھ سکتے ہیں، مجھے جس طرح میں نے عرض کیا ہے سب سے محبت ہے، کسی سے کوئی اشکال نہیں ہے. جس کو دینا ہے آج اللہ پاک کے رستے میں دے، خوب دے. اگر دے چکا ہے اپنی نیت پہ، اگر اس کی صحیح بھی اور دے، اللہ پاک انشاءاللہ اور دیں گے. اور جس نے غلط نہیں کی انشاءاللہ جس نے دیے اس کی بھی امید ہے اللہ پاک سے کہ وہ بھی کوئی پریشر نہیں، میری ذات کی نہ دیے، صرف اور صرف اللہ پاک کے لیے دیے. اور آخری بات یہ ہے کہ بھائی حبیب کی طرح نہ بھی اللہ پاک کے سامنے ذرا روئے. اللہ پاک ہماری دشمنیاں کو ختم فرمائے، ہمارے اولاد کی ایمان کی حفاظت کرے، ہمارے بڑوں اور چھوٹوں میں محبت کرے. میں آپ سے بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنی ادب سے میری ٹوٹی پھوٹی الفاظ سنے. میں اس کا لائق نہیں ہوں، واللہ میں اس کا لائق نہیں ہوں. اللہ پاک آپ کو اس محبت کے بدلے میں اپنے بڑوں سے بھی کہتا ہوں کہ میری طرف سے کچھ ذرا جرت ہوئی، اگر کوئی زیادہ بات ہوئی مجھے بچہ سمجھ کے معاف کر دیں. میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. حضرت امام صاحب مفتی فیاض صاحب کے پاس یقیناً کچھ سلپس آئے ہیں، انشاءاللہ وہ آپ کی دیکھ بھال کریں گے. اور اس وقت میں اپنا صدقہ کریں، اللہ پاک کے لیے خاموشی میں کریں تو بیسٹ. اگر آپ کو نام لکھانا ہے الحمدللہ، لیکن اللہ پاک سے جڑیں. اور انشاءاللہ اگر اللہ پاک موقع دیں گے تو ایک رات میں تو مسئلے امت کے اور مسجد کے جو مسائل تو نہیں حل ہو سکتے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.